بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل و دماغ دنیا کی ہمہ ہمی، چمک دمک اور رنگینیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں۔ نفسانی خواہشات، دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانوں کے مختلف جہتوں سے تسلسل کے ساتھ حملے ہیں، جن کے سبب ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ ندامت، شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور اپنے کو مجرم اور خطاوار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ قرآن مجید میں توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ترجمہ، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ سامعین، غلطی اور گناہ کا احساس اور پھر گریہ و زاری اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی انسان جرم اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے سامنے روتا ہے تو وہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے، گویا اس نے اپنی بندگی، عاجزی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لیا، اور یہی وہ تصور ہے جس کے استحکام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندہ کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ سوار جس کی سواری کھانے پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری کھڑی ہے۔ سامعین، ظاہر ہے کہ اگر کوئی سوار تنہا جنگل میں سفر کر رہا ہو اور راستہ بھر کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی اس جانور پر لدا ہوا ہو، اور پھر وہ سفر کے دوران کسی دن دوپہر میں کہیں سایہ دیکھ کر اترا اور آرام کی نیت سے سو گیا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری کا جانور اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، تو اسے بہت سخت تکلیف ہوگی اور پریشانی کی شدت سے دوچار ہو کر موت کی تمنا کرے گا۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد اسے سواری اور اس کے ساتھ تمام سامان مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی اور وہ رقص و سرور کے عالم کیف میں غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح جب جرم و گناہ کے بعد کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس مایوس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنے خطا کار بندہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سامعین، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز 2 قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ندامت کا آنسو شہیدوں کے خون کی مانند اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قطرۂ اشک ندامت در سجود، قطرۂ اشک ندامت در سجود ہم سری خون شہادت می نمود۔ ترجمہ، ندامت کے آنسوؤں کے وہ قطرے جو سجدہ میں گنہگاروں کی آنکھوں سے گرتے ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتی ہے۔ سامعین، علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں سورہ انا انزلنا کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے۔
جس سے गुनहगारों की नदामत और शर्मिंदगी की गैर मामूली अहमियत का अंदाजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनहगारों का रोना, आह करना, गिड़गड़ाना मुझे तस्बीह पढ़ने वालों की सुबहान अल्लाह की आवाज़ों से ज़्यादा महबूब है। मौलाना मोहम्मद कासम नानोतवी अल्लाह के नज़दीक बंदों की नदामत और आंसुओं के इस कदर अहम होने की वजह बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह की अज़मत व जलालत शान की जो बारगाह है वहाँ आंसू नहीं है, इसलिए वो हमारे आंसुओं की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि आंसू तो गुनहगार बंदों के निकलते हैं। फरिश्ते रोना नहीं जानते क्योंकि उनके पास नदामत नहीं है, उनको कुर्बे इबादत हासिल है, कुर्बे नदामत हासिल नहीं। कुर्बे नदामत तो हम गुनहगारों को हासिल है, इसलिए मौलाना शाह मोहम्मद अहमद इलाहाबादी फरमाते थे, कभी ताअतों का सरूर है, कभी एतराफ़े कसूर है मलक को जिसकी नहीं खबर वो हुजूर मेरा हुजूर है। गुनाह पर इसरार यानी बेफिक्री और बेखौफी के साथ गुनाह करते रहना और उस पर कायम और दायम रहना बड़ी बदबख्ती और बहुत बुरे अंजाम की निशानी है, और ऐसा आदि मुजरम अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं है। सामाइन, इसीलिए अहादीस में गुनाह पर नदामत और तौबा की ताकीद की गई है। अगरचे बज़ाहिर गुनाह का कोई अमल मालूम ना हो, फिर भी तौबा की आदत बना लेनी चाहिए, इसलिए कि तौबा आसियों और गुनहगारों के लिए मग़फ़िरत व रहमत का ज़रिया और मुक़र्रबीन व मासूमीन के लिए दर्जाते कुर्ब व महबूबियत में बेइंतहा तरक्की का वसीला है। यही वजह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मरतबा और एक रिवायत के मुताबिक 100 मरतबा तौबा व इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। इसमें सालिहीन और नेकोकारों के लिए बड़ी नसीहत और इबरत मुज़मिर है। मुमकिन है कि कोई गुनाह हो गया हो और याद ना हो तो तौबा के जरिए वो मुआफ़ हो जाएगा, और अगर वाक़अतन कोई गुनाह नहीं हुआ है तो तरक्की का जरिया साबित होगा, जिसका हर शख्स मोहताज है। सामईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 मरतबा तौबा व इस्तिग़फ़ार के अमल से ये बात भी मालूम होती है कि अगर किसी गुनाह पर एक मरतबा तौबा करने के बाद फिर से वही गुनाह हो जाए तो फिर से तौबा कर ली जाए। इसमें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि एक गुनाह का बारहा इर्तिकाब हो रहा है, बल्कि मुतअद्दिद मरतबा गलतियों से इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला खुश होता है, और इस तौबा व इस्तिग़फ़ार के नतीजे में गुनाह को तर्क करने का दाइया पैदा कर दिया जाता है। चुनाचे ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब कहते हैं, जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। यानी कोशिश रहे कि एक मर्तबा तौबा के बाद तौबा ना टूटे, लेकिन अगर बसियार कोशिश के बावजूद तौबा टूट ही गई और वही गुनाह दोबारा सरजद हो गया तो मायूस ना हो, फिर तौबा करके खुदा से अपना ताल्लुक जोड़ लो, और एक दिन में बार बार ये वाक़या पेश आए तो हर बार अल्लाह के हुजूर तौबा करके गुनाहों से निजात हासिल कर लो। ये अल्लाह ताला की बेपाया रहमत और शान करीमी की बात है कि एक गुनहगार और मुजरम के लिए पूरी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका फराहम किया गया, कि जब भी अल्लाह का खौफ पैदा हो तौबा करके अल्लाह के नज़दीक बंदों में शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। गोया गुनाहों से तौबा का ये सिलसिला मौत तक काबिल कबूल है, लेकिन क्या मालूम ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए, इसलिए गुनहगारों और ख़ताकारों को तौबा करने में देर ना करनी चाहिए। चुनाचे मौलाना मोहम्मद शफी उस्मानी ये अशआर अक्सर पढ़ा करते थे, जालिम अभी है फुर्सते तौबा न देर कर, जालिम अभी है फुर्सते तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। अलबत्ता यहाँ ये वाज़े कर देना मुनासिब है
کہ وہ ندامت اور شرمندگی جس سے گناہ معاف ہوتا ہے سچے دل سے ہونی چاہیے، جس کو قرآن مجید میں توبہ نصوح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ نووی لکھتے ہیں، اگر گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کسی آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ گناہ سے باز آئے، دوسرے یہ کہ سچے دل سے اپنے فعل پر نادم ہو، تیسرے یہ کہ وہ عزم کرے کہ گناہ کی طرف کبھی نہ پلٹیں گے، اور اگر گناہ آدمی سے متعلق ہے تو اس کی 4 شرطیں ہیں۔ 3 تو وہی جو پیچھے بیان کر دی گئی، اور چوتھی یہ کہ جس کا جرم کیا ہو اس سے معاف کروائے، اگر مال لیا ہو تو اس کو واپس کر دے، اگر تہمت وغیرہ کی کوئی سزا اس پر واجب ہوتی ہے تو اس کو موقع دے یا معاف کرائے، یا غیبت کی ہے تو اس سے معاملہ صاف کر لے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی فوت ہو گئی تو توبہ صحیح نہیں ہے۔